صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جس مزار شریف کی آپ زیارت فرما رہے حضرت سید علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ، یہ مزار شریف اندور شہر میں ہے اور اس کا جو مکمل ایڈریس ہے یہ بڑوالی چوکی کے اندر ہے۔ چلیے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اب اندر چل کے اللہ والوں کے مزار شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت نظارہ اللہ والوں کی بارگاہ کے اندر۔ السلام علیکم اولیاء اللہ، یا اللہ پاک تیرے اس ولی کے آستانے پہ آئے ہماری نیک اور جائز دعاؤں کو قبول عطا فرما۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ وہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیا کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ والوں کا روحانی قافلہ، جی ہاں، جہاں پر کئی اولیاء کرام اور بزرگان دین آرام فرما رہے۔ یہ بہت پرانا قبرستان ہے جہاں پر کئی اللہ والے آرام فرما رہے۔ جس طرح آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرما رہے کہ یہ مزار شریف کتنا پرانا ہوگا اور کتنا طویل یہ قبرستان ہے۔ جی ہاں، یہ بہت پرانا اندور شہر کے اندر قبرستان ہے اور یہاں پر کئی مزاریں جو ہے نا لال پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میرا یہاں پر آنا ہوا تھا، جب صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تھا۔ جب میں نے یہاں پر آ کر دیکھا تو کئی سال پرانی یہاں پر مزار شریف ہے اور مزار شریف کے اوپر باقاعدہ تختی بھی لگی ہے اور سن، تاریخ اور ہجری کے پورا وہاں پر لکھا ہے کہ کون سی سن میں اور کون سی ہجری کے اندر یہاں پر یہ سرکار اس دنیا فانی سے کچھ کر گئے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے بزرگان دین کی یاد بنائے اور اپنی زندگی کا ایک معمول بنائے کہ ہمیں بھی مرنا ہے اور ہمیں بھی ایک دن اندھیری قبر میں جانا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب کسی کے یہاں پر کسی کا انتقال ہو جائے، کچھ مفہوم ہے ایسا، تو اپنے مرحومین کو ایک اللہ کے ولیوں کے پاس میں سپرد خاک کرے، تاکہ ان کے پاس میں دفنانے سے اگر وہ اس کی اپنے مرحومین کو اللہ والوں کے پاس میں سپرد خاک کرے، یعنی ان کے پاس میں دفنائے، اگر اس بندے کے اوپر عذاب ہوتا ہوگا تو اللہ والے کے پاس میں سپرد خاک ہونے کی برکت سے اسے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ کتنی پیاری بات ہے اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جب بھی قبرستان آئے تو اپنے مرحومین کو یاد کرے اور اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لے کہ ہمیں تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے مرحومین کو یاد کرنا چاہیے اور ان کی قبر پہ جا کر بھی ایصال ثواب کرے گے۔ جس طرح آج یہ اللہ والے جب دنیا فانی سے پردہ فرما جاتے ہیں تو اللہ پاک ان کے رتبے کو اور ان کے عالم کو دنیا کے اوپر پھیلا دیتا ہے، تو کئی دور دور سے لوگ ان کے مزار شریف پر آتے ہیں اور فیض پاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں نہ ہو، وہ ہے نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آج ہم مصیبت میں ہوتے، پریشانی میں ہوتے تو مسجد کا رخ اختیار کرتے ہیں اور پھر ہم اولیاء کرام کے مزار پہ جاتے ہیں، بزرگان دین کے مزار پر جاتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں۔ کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جو اللہ سے ملا دیا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ وہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول والے کاموں پر گزاری۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ یہاں بھی کامیاب اور یہ وہاں بھی کامیاب۔ جبھی تو ہم ان کے مزار پر آتے ہیں اور ان کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک کے مقبول بندے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح گزاری ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے گزارنے کا ہمیں حکم عطا فرمایا ہے۔ جب بندہ کسی صاحب مزار کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتا ہے تو اس کی دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ جی ہاں، کیوں نہ بدلے، کیونکہ یہ وہ آستانے ہیں جہاں پر روحانیت اس طرح
ظاہر ہوتی ہے، جہاں پر روحانیت کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ بندہ سارے غم اپنے بھولتا ہوا نظر آتا ہے۔